الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ایک عظیم الشان حکمران حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، مختلف سوالات کیے گئے تھے جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے اور ان کے زندگی کے مشہور حالات کیا ہیں، کیا ان کا تعارف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ مبارک آیات نازل فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک بہت بڑی حکومت، سلطنت اور بادشاہت عطا کی تھی۔ ہر قسم کا ساز و سامان ان کے پاس موجود تھا، ان کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی سلطنت میں مغرب کی طرف سفر کیا بہت بڑے قافلے کے ساتھ، اور ان کے سفر کی یہ ترتیب تھی کہ جس طرف ان کے سفر کا ارادہ اور فیصلہ ہوتا تھا تو ساز و سامان آگے روانہ ہوتا تھا۔ جہاں جہاں انہوں نے ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں وہاں پہلے سے کیمپ لگا دیے جاتے تھے۔ آگے آگے ایک بہت بڑا لشکر کا حصہ ساز و سامان لے کر چلتا تھا، تو روانگی سے پہلے یہ طے ہو جاتا تھا کہ ایک دن کا جو سفر ہوگا پھر کہاں پر جا کر قافلہ ٹھہرے گا، پھر اس سے آگے جو سفر ہوگا تو پھر آگے کہاں جا کر قافلہ ٹھہرے گا۔ تو پہلے سے سارے انتظامات ان کے سفر کے مکمل ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ پیچھے سفر شروع کرتے تھے۔ یہ ان کی ترتیب تھی، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان انتظامات دیے تھے۔ جب مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ ایک سمندر کے کنارے پر پہنچے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر جو کنارے کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اس حد تک ترقی نہیں کر رکھی تھی، زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں تھی، زیادہ لمبے وسائل نہیں تھے سفر کے، تو جب لوگ سفر کرتے تھے تو بس جب آگے سمندر آ جاتا تو بس پھر عام لوگوں کا یہی خیال ہوتا تھا کہ بس یہاں پر دنیا ختم ہو گئی۔ جس طرح ہندوستان والوں کا ایک زمانے تک یہ خیال رہا کہ بس دنیا میں صرف ایک ہندوستان ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ وہ جب پھر آگے سفر شروع ہوئے، دور دراز سے لوگ آنے، پھر تعارف شروع ہوا، تو یہاں کے لوگوں نے بہت مشکل سے یقین کیا کہ ہندوستان کے بعد بھی زمین پر کوئی علاقہ ہے، کوئی دنیا میں کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ لوگوں کی اس وقت کی جتنی سوچ تھی، جتنی معلومات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر بیان کیا کہ وہاں پر جب انہوں نے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر منظر دیکھا تو انہوں نے یوں دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل جیسی ندی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا جی، سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا، کس چیز کا مشاہدہ کیا وہاں پر، تو انہوں نے اسی چیز کا مشاہدہ کیا۔ تو وہاں پر ایک قوم ان کے خلاف ان کی جنگ ہوئی یا جو بھی معاملہ ہوا، جب وہاں پر کنٹرول حاصل کیا، فتح حاصل ہوئی حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو شریعت کے مطابق حضرت ذوالقرنین کو اس بات کی اجازت تھی، چاہیں تو وہ انہیں سزا دیں، اس جنگ کے طور پر جو انہوں نے مخالفت کی، جنگ کی، یا جو ان کی کوئی شکایت ہوگی
اس کے مطابق وہ چاہیں تو ان کو اس کی سخت سزا دیں، اس کی سزا کے طور پر انہیں قتل کر دیں یا ان کو جو بھی سزا ان کے لیے مقرر کریں، تو اگر چاہیں تو ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں، حسن سلوک کریں۔ تو پھر شریعت کے مطابق یہ معاملہ تھا۔ علماء کرام سے پوچھا گیا، یا اس وقت کے جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے، ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب اس طرح کی کوئی قوم ہو، جب مسلمان اس علاقے کو فتح کریں تو پھر ان کے ساتھ فاتح کی مرضی ہے، چاہے تو ان کو غلام بنائے، کوئی ان کے لیے سزا مقرر کرے، جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی مسلمانوں کو کہ چاہیں تو یہ جو جنگی قیدی ہیں آپ ان کو قتل کر دیں، جو بدر میں 70 مشرکین مسلمانوں نے گرفتار کیے تھے، قید کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، چاہیں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، دونوں آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ آپشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ جو جنگ میں آیا اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے پھر مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے کہ اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، تو بس پھر چھوڑ دو۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی شریعت کا یہی حکم تھا کہ چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، آزادی کے ساتھ رہیں، یا چاہیں تو ان کے لیے کوئی سزا مقرر کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جو تم میں سے نیکی کے راستے پر چلے گا، جو تم میں سے نیکی کے راستے پر چلے گا، اس کے لیے ہماری طرف سے عام معافی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کسی نے ظلم کیا، نیکی کے راستے کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ یہی ایک اصول ہے اسلامی ریاست کا کہ جو سکون سے رہے، نارمل رہے، آرام سے زندگی گزارے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کے لیے حفاظت ہے، اس کے لیے تحفظ ہے، لیکن مجرم کے لیے کوئی تحفظ اسلامی ریاست میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ مجرم اگر طاقتور ہے تو اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی بیچارہ کمزور ہے تو بے گناہ بھی مارا جاتا ہے، اس کا گناہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ تو پھر انہوں نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ظلم کرے گا، کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اسے سخت سزا دیں گے دنیا میں، اور آخرت کا عذاب پھر اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ تو یہ ایک سفر ان کا مکمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر مشرق کی طرف دوسرا سفر کیا۔ دوسرا سفر ان کا مشرق کی طرف تھا، وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ تھا جو ان کی ترتیب تھی کہ پہلے آگے ان کے لشکر کا حصہ چلتا تھا، سارے راستے کے انتظامات ہوتے تھے، جہاں انہوں نے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، وہاں پر کیمپنگ کی جاتی، تو پھر پیچھے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کا قافلہ پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ تو جب مشرق کی طرف چلے تو چلتے چلتے پھر ادھر سمندر کے کسی کنارے پر پہنچے، تو پھر وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، سب سے پہلی کرنیں جو ہیں وہ سورج کی اس قوم پر پڑتی ہیں۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا جو لوگوں کا علم اور معلومات تھی۔ آج تو اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ زمین تو گول ہے جی، یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، تو سورج کہیں نہ کہیں روشن رہتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں سورج کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے اعتبار سے جو لوگوں کا علم تھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس جگہ پر جا کر یہ محسوس کیا۔ تو یہ ان کے جو ہے دوسرے سفر کی روداد ہے۔ تیسرا سفر انہوں نے پھر کیا۔ یہ تیسرا سفر انہوں نے کیا، اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص جہت مقرر نہیں کی کہ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف تھا، بس یہ سفر چلا تو ایک ایسی گھاٹی میں پہنچے جس کے دونوں سائڈوں پر پہاڑوں کے عظیم الشان سلسلے تھے، لیکن وہاں کے لوگ زبان دوسروں کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ بعض لوگ ادھر کوئی شمالی جو چائنا کے علاقہ جات ہیں یا رشیا کے کوئی علاقہ جات ہیں، اس طرف کہتے ہیں، مختلف تاریخ دانوں نے اس کے لیے مختلف تحقیقات کی ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے کوئی علاقہ مقرر نہیں کیا تو یہ یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، جو مشہور قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ ان کا علاقہ تھا۔ تو جب حضرت ذوالقرنین وہاں پر پہنچے اس قوم کے پاس، تو وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔
تو پھر کوئی انتظام کیا گیا کہ دوسرے کے کوئی ترجمان کا انتظام کیا گیا، کوئی اشاروں کی زبان یا جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے انتظام کیا ہوگا ان سے بات کرنے کا۔ پھر انہوں نے اپنا مسائل ان کے سنے گئے، تو انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا جی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، کون سی مخلوق ہے، انسانوں کی شکل کی ہے یا کوئی جانور ہیں یا کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیقات فائنل سامنے نہیں آئی ہیں۔ ممکن ہے کہ ڈائنوسار نسل کی کوئی چیز ہو جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جو جب آتی ہو تو بس ہر چیز ہڑپ کر کے واپس چلی جاتی ہو اپنے پیٹ بھر کے، یا کوئی اور انسانوں کی شکل کی کوئی ایسی مخلوق ہو جو سب کچھ لوٹ مار کر کے چلی جاتی ہو۔ بہرحال ابھی اس کے بارے میں تاریخ نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیا مخلوق ہے وہ یاجوج ماجوج۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے وہ گھاٹی سے آتے ہیں، ہمارا بڑا نقصان کر جاتے ہیں، تو اگر آپ ہمارے لیے حفاظت کا انتظام کر دیں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے ٹیکسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے خزانوں میں بہت فراوانی رکھی ہے، ہاں افراد کی کام کرنے والوں کی ضرورت ہے کیونکہ میرے لوگ جو ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں کام نہیں کر سکتے، ہاں آپ یہاں کے رہنے والے ہو، جفا کش ہو، محنتی ہو، تو آپ ہمارے ساتھ مدد کرو، باقی کام خرچہ سارا ہم کریں گے۔ تو پھر وہاں پر لوہے کے بلاک اور تانبے کے اور پیتل کے وہ بلاکس منگوائے گئے اور ان کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی دیواریں حائل کی گئیں، پھر تانبا پگھلا کر ان کے درمیان میں جس طرح کنکریٹ ہم بھرتے ہیں تو اس طرح وہ تانبا ان کی جگہ پہ ان کے درمیان میں پگھلا کر وہاں پر بھرا گیا، اور ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی کی کہ جسے یاجوج ماجوج کراس نہ کر سکیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ اب انشاءاللہ وہ اس کو کراس نہیں کر سکیں کہ اس کو پر سوراخ نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ کام مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد جب پھر آخری وہاں پر تقریب مقرر ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے پھر وہاں پر اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی عاجزی کی، اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ہر موقع پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھنا۔ تو کہنے لگے کہ بس یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ یہ میرے رب کی فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو نکلنا ہی ہے یہاں سے کسی عذاب کی صورت میں، تو پھر میری یہ دیواریں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ ہاں بظاہر جو انتظام ہے وہ ہم نے کر دیا ہے، آگے اللہ کی رحمت ہے کہ جب تک یہ رکاوٹ رہے گی، جب انسانوں کے لیے یہ مقرر ہوگا کہ یہ نکلیں اور جا کر پھر انسانوں کے اعمال کی سزا کے طور پر ان پر مسلط ہوں، تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، بس پھر یہ دیوار تو ریت کی دیوار ہی ثابت ہو جائے گی، پھر یہ تانبا پیتل لوہا یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بشارتیں ہیں احادیث میں کہ دیوار ایک دن ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے۔ اپنی زندگی میں تو اللہ کرے نہ ہی نکلے، ہماری زندگی میں تو نہ ہی نکلے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہماری نسلوں میں ایسی گمراہی نہ ہو کہ ان پر کوئی ایسا عذاب آئے۔ باقی جن کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آسانی فرمائے، ہر چیز کسی کے لیے رحمت فرمائے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو اس سورۃ الکہف کا تیسرا اہم موضوع ہے۔ پہلا ان کا تھا اصحاب کہف کے حوالے سے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور عنوان پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ تیسرا عنوان جو ہے یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے، واقعہ اس کا میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائے کہ کوئی مالداری، کوئی ترقی، کوئی بلندی، کوئی عزت ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے سے نہ روکے، اللہ کے سامنے ہمیں جھکائے رکھے، اللہ کی عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔